پارلیمنٹ میں آئے تھے. ہماری بہت بڑی خلیج تھی, وہ بہت حد تک کور ہو چکی ہے. ان کا اپنا ٹریک ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی پارٹی ہے, ہمارا اپنا ہے, اور انشاءاللہ آگے جا کے اس تحریک کو آگے لیڈ کون کرے گا؟ چیمپئن آف دا شپ یا کیپٹن آف دا شپ کون ہوگا؟ بہت کلیئر ہے, محمود خان اچکزئی صاحب, ان کو ہم نے نومینیٹ کیا تھا اور الیکٹ کیا تھا, اور وہی ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں خاص طور پر اچکزئی صاحب کی لیڈرشپ کو لے کر شاید تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ پی ڈی ایم میں پچھلی جو تحریک تھی اس میں وہ خود سربراہ رہے ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی کو قبول کریں. آپ کی کیسا رائے ہو سکتی ہے؟ حقیقت نہیں ہے اس میں. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا, نظام کو آپ سے اب کیا گھبراہٹ ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی, انسداد دہشت گردی کی عدالت, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, آئینی بینچ, اے سی, ڈی سی انہوں نے اپنی مرضی کے لگوا لیے. آپ کی باری, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نظام کو ڈیفائن کریں. سن تو لیں, نظام وہی ہے جو آپ کے دور میں ہوا کرتا تھا, جنرل فیض اینڈ کمپنی والا. آپ کوئی اور ہوگا؟ ابھی آپ نام لے لیں نا. میں نام لے لوں گا, آپ نام لے لیں. لے لیں آپ لے لیں نام. سر آپ نے سوال کیا نا, میرا سوال تو آپ جن پہ تنقید, آپ تو ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکے 13 جنازوں کی. آج تک آپ کے وکلاء پیش ہو کے لمبی پرولانگ تاریخیں لے رہے ہیں. جی بالکل, آپ نے اپنے جواب کا سوال کا جواب خود ہی دے دیا. ایف آئی آر جو ہے میں نے خود بھی نومینیٹ کیا تھا, اور وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز, جس میں ابھی یہ جو میں نام لوں گا, یہ مہربانی کر کے گٹس کیجیے گا اپنے آپ میں کہ یہ چلائیے گا. اس میں آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, ایف آئی یو اور اسپیشل برانچ شامل ہیں. یہ سب کے سب ان کے انٹیلیجنس آپریٹیوز, جو کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے نیم کیے تھے, یہ سب کے سب انوالوڈ ہوتے ہیں, اور یہ چیز آگے نہیں چل سکتی. ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا تو آگے جائے گا. اور جہاں تک آپ نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو انہی لوگوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کھلم کھلا انٹرفیئرنس ہے. اور انٹرفیئرنس کا آپ یہ دیکھ لیں, جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, بڑی صنعت آپ کی سکڑ گئی ہے, 2% کم ہوئی ہے, -2%. معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, آپ کی ملازمتیں ہیں نہیں, افراد زار بڑھ رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹر سارے آپ کو میں بتا دوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک آگے نہیں چل رہا, اور بلوچستان میں انارکی پھیلی ہوئی ہے. جس تحریک کی بات ہو رہی ہے اس کے ذرا بتائیں کہ کیا خد و خال ہوں گے, کس طرح تحریک چلے گی, کوئی لانگ مارچ ہے یا پورے ملک میں پروٹیسٹ ہے؟ کل آپ دیکھیں گے ہمارے انشاءاللہ تعالی سارے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ, جس وقت کانفرنس ختم ہوگی اس کے بعد ہمارا اکٹھ ہوگا, اور اس کے بعد ہم لوگ آگے. جو پاکستان میں سر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم نے یہ دیکھا آپ نے پارلیمنٹ میں خفیہ اداروں کو بھی بے نقاب کیا, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے ان کو بے نقاب کیا. کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا یہ تحریک اب دم توڑنے والی ہے؟ نہیں, ہم تو انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے. اور ہم لوگ آج بھی پلڈیٹ کا سروے آیا ہے, الحمدللہ 13 گھنٹے یا کچھ اس طرح حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں سب سے زیادہ وہاں پہ بولا ہوں. ووکل مطلب لوگوں کی ترجمانی کرتا رہا ہوں قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور اسپیکر سے ایک سیکنڈ ہم نے وہ فورسفلی لیا ہے بولنے کے لیے, فورسفلی, کوئی عنایت یا مہربانی نہیں. ہمیں اپنا حق بھی نہیں دیا جاتا, اسپیکر نہیں دیتا ہمیں حق, ہمیں کھینچ کے زور بازو سے لینا پڑتا ہے, وہاں پہ احتجاج کر کے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو سوالات اور لیجسلیشن اپوزیشن دیتی رہی ہے وہ اسپیکر اپنے چیمبر میں کل کرتا رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے اسپیکر کو خط بھی لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر. میں نے جو سوال دیے تھے, تقریباً 30 سے زیادہ سوال میں نے منسٹری آف ڈیفینس, منسٹری آف فائنانس, ان کے اوپر میں نے کیے تھے. ایک سوال کا جواب ہی نہیں آیا, اور انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ جس سے گریز کر رہی ہے وہ دے نہیں رہی, وہ کل کیے گئے ہیں, سیکرٹ مارک کر کے دیے گئے. اور میں اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کروں گا. اسی طرح میں نے خود بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر کالنگ اٹینشن نوٹسز لگائے جو کہ اسپیکر کے آفس نے کل کیے ہیں. اچھا عمر ایوب صاحب, موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی, تو عید کے بعد ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں, یا پھر کون سی ایسی گدڑ سنگی ہوگی عید کے بعد آپ لوگوں کے پاس جس کی وجہ سے اب خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ میری بات یاد رکھیے گا, جس کو آپ انٹیلیجنس ایجنسیز, جس کے نام میں نے ابھی آپ کو ساروں کو گن کے دے دیے, آپ اسٹیبلشمنٹ اس کو کہیں, آپ جو مرضی کہیں, سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کہیں, عنقریب وہ ٹائم آئے گا کہ جب یہ لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے, جیل میں جائیں گے اور کہیں گے کہ سر ہم یہ دروازے کھول رہے ہیں. کیونکہ اڈیالہ جیل وہاں پہ جو کنٹرول ہے
وہ وہاں کے جیل سپرنٹینڈنٹ کا نہیں ہے, وہاں پہ ایک کرنل ایس آئی کا بیٹھا ہوا ہے, اس کے قریب ایسا کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں قریب ایسا کیا ہوگا؟ کوئی ایسی خاص حالات اور واقعات ملک کی ہیں, میں تو کھلم کھلا آپ وہ کو تو بتا رہا پچھلے ہوں. 1.5 سال سے عمر ایوب صاحب آپ آپ کے ایولانچ جو ہے وہ اتنی تیزی سے جا رہا ہے, ملک کے حالات بہت ابتر ہو گئے ہیں. لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ شہباز کمپنی کی گرپ مضبوط ہو چکی ہے, اور جو جس طرح سے لیجسلیشنز کی گئی ہیں, جس طرح سے عدلیہ کو قابو کر لیا گیا ہے, آپ کے پاس اب آپشن تو کوئی رہا نہیں ہے. آپ کا خیال ہو سکتا ہے شہباز جو ہے وہ تو انسٹالڈ پپٹ پرائم منسٹر ہے, نہ اس کی گرپ جو ہے وہ مضبوط ہے. معذرت چاہتا ہوں, وہ تو کچے کے ڈاکوؤں کو پکے کے ڈاکوؤں جس کو پنجاب پولیس ہم لوگ کہتے ہیں, پنجاب پولیس تو کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, باقی کس کا. عمر ایوب صاحب, آپ نے لاسٹ یہ بتا دیں کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے جمہوریت پسند ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, کسی سسٹم کو چلانے کی بات کرتے ہیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ دیا, ایک نہیں 3 خط لکھ دیے. ہم یا عوام اس کو کیا سمجھے کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں نہیں بیٹھنا چاہتی, یا پھر بات ہی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں, جس وقت ہمارے مذاکرات شروع ہوئے تھے گورنمنٹ کے ساتھ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ ہے اور آپ جا کے ان کے ساتھ کریں. تو اس انسٹالڈ رجیم کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے. آپ پریس کے ساتھیوں نے اس کو کور کیا, اور اس میں جناب والا دونوں پریس ریلیزز میں اس انسٹالڈ رجیم نے کہا کہ ہم لوگ آپ کی ڈیمانڈ کی تائید کرتے ہیں اور ہم لوگ کرائیں گے. وہ نہیں کرا سکے, کیونکہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, اڈیالہ جیل اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے اپیرنٹلی کنٹرول میں نہیں ہے, یا نہ وہاں پہ چیف منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی یا انٹیریئر منسٹر کی یا ان لوگوں کی شاید نہ چلتی ہو. وہاں پہ یا چلتی ہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کی چلتی ہے, وہاں پہ جو کرنل بیٹھا ہوا ہے اس کی چلتی ہوگی. تھینک یو. سر جی, کل کا یہ بتائیں پروگرام جو ہے اس کی بکنگ کینسل کر دی ہے کل کے لیے, تو یہ جو آج ہوا ہے ہوٹل والوں نے, تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ تو ظاہری بات ہے, فاشزم آپ دیکھ رہے ہیں. سر کہاں کریں گے پھر یہ پروگرام؟ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اچھا سر, حد کی بات ہوئی تھی, مریم نواز نے کہا کہ وہ جیل میں